بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان درانی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، عمران خان نے پھر سے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ اس سے پہلے میر شکیل اور رحمان کے خلاف ڈنڈا اٹھایا تھا۔ لندن میں عمران خان صاحب نے جنگ اور جیو کو چیلنج کیا تھا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ معاملہ تھا توشہ خانہ کی وہ گھڑی جس کا الزام عمران خان پر لگتا ہے کہ ان کو سعودی ولی عہد کی طرف سے وہ گفٹ ملی تھی اور وہ سستے داموں توشہ خانہ سے خریدی گئی اور وہ مہنگے داموں بیچی گئی یہ جو کلیم کر رہا ہے عمر فاروق ظہور نامی ایک بزنس مین دبئی میں کہ مجھے وہ گھڑی بیچی گئی تھی، اور اس سے پہلے تو جہاں پہ نشر ہوئی یہ خبر اس کے خلاف جنگ اور جیو کے خلاف لندن میں کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اب عمران خان نے دبئی میں یہ کارروائی کا آغاز کرنے کا بول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لائرز کو بتا دیا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ صرف لندن میں میر شکیل اور رحمان کے خلاف ابھی قانونی کارروائی کا آغاز ہوا ہے، ابھی عمران خان دبئی آئے گا اور وہاں پہ بھی ڈنڈا چلائے گا۔ تو ابھی عمران خان نے دبئی میں کیس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ یاد رہے، اور یاد رہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے کرپشن کی تھی اور کس طرح سے یہ مورلی کرپٹ لوگ ہیں، الزام لگاتے ہیں اور پاکستان میں فیک نیوز پھیلاتے ہیں، لیکن اب ان کی جو پکڑ ہوگی وہ لندن اور دبئی ہوگی اور وہاں کی عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مائی یو اے ای لائرز لیڈ بائی حسن شت ہیو ناؤ فائلڈ criminal defamation proceedings under UAE law against Jio TV, شاہزیب خانزادہ and fraudster عمر فاروق ظہور۔ عمران خان کا یہ ٹویٹ ہے، اور عمران خان صاحب اب ان تینوں کو دبئی کی عدالت میں گھسیٹنے جا رہے ہیں، اور اب دیکھیں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بالکل صاف اور شفاف ہے اس وقت کہ کوئی اس طرح کی رسید عمر فاروق ظہور کے پاس موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ دبئی میں اس کو یہ گھڑیاں بیچی گئیں۔ کوئی 10ویں ہاتھ اگر عمر فاروق کے پاس وہ گھڑی پہنچی ہو تو کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی، لیکن یہ کلیم کہ فرح خان نے ڈائریکٹلی عمر فاروق کو وہ گھڑی بیچی، تو اس کے تو کئی ایسے ثبوت ہیں جو ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ کچھ صحافیوں نے یہ بھی سارے کا سارا ریکارڈ اٹھا کر لے آئے تھے کہ جو فرح خان ہیں انہوں نے 2021 مطلب کہ کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ فرح خان نے دبئی ان دنوں میں ٹریول کیا ہے جن دنوں میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ فرح خان نے عمر فاروق کو وہ گھڑی بیچی۔ خیر یہ تو پہلی خبر تھی جس کا تعلق عمران خان صاحب کے ڈنڈا اٹھانے سے تھا۔ دوسرا، رات گئے ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے۔ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ رات گئے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ معمولی ہو سکتی ہیں۔ تو رات کو مونس الہی تقریباً 1-1:30 بجے کی خبر ہے کہ وہ پہنچے زمان پارک عمران خان صاحب سے ملنے۔ یہ غیر معمولی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے شام کے اوقات میں خبر آتی ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک خصوصی طیارے سے GHQ گئے ہیں اور اسلام آباد میں ان کی بہت اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہیں، اور اس ملاقات میں کیا پیغام دیا گیا اور وہ مونس الہی نے عمران خان صاحب کو آ کر کیا پیغام دیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پرویز الہی صاحب نے اور پھر مونس الہی صاحب، ان دونوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمیں جو راستہ دکھایا وہ جنرل باجوہ نے دکھایا، اور اب چونکہ ان کا یہ کلیم تھا تو اب یہ سمجھا جاتا ہے PTI کے بھی اور پھر عام حلقوں میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اور یہ جو دو لوگ ہیں، کاف لیگ کے اوپر ٹھپا ہے کہ یہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں اور ان کو اوپر سے جو بھی اوپر والے بڑے گھر سے جو بھی آرڈر آئے گا یہ وہ کریں گے۔ تو پچھلے دنوں مونس الہی صاحب سے ایک ملاقات میں ایک چیز نکل کر سامنے آئی کہ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا بڑے گھر سے، بلکہ جس وقت بات کی گئی، کوششیں کی گئیں پرویز الہی صاحب کی طرف سے، تو بڑے گھر نے بےزتی کر دی اور بڑے گھر نے یہ پوچھا کہ پرویز الہی صاحب سے پوچھیں کہ آپ باجوہ صاحب سے پوچھ کر کیوں قدم اٹھاتے تھے، آپ کیوں ان کے کہنے پر فیصلے لیتے تھے۔ تو یہ کسی سیاست دان کے لیے ایک بہت بڑی چپیڑ ہے کہ آپ اپنے سٹیپس خود نہیں لے سکتے، بلکہ آپ کو سٹیپس لینے کے لیے کسی جرنیل یا کسی بڑے گھر کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر، ایک غیر معمولی وقت میں پرویز الہی کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا، بلا لیا گیا، اور جو پیغام لے کر جب وہ لاہور پہنچے واپس، انہوں نے مشاورت کی اپنی پارٹی کے اجلاس میں، جو اپنی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اجلاس میں،
اس میں بھی جو ایک بڑا استعفیٰ بڑی لڑائی سامنے آئی اس کا بھی ذکر اسی ویڈیو میں کروں گا آپ سے۔ لیکن جو ابھی بات ہے راولپنڈی سے پیغام آئے کی، تو مونس الہی صاحب اس پوری مشاورت کے بعد اپنے والد صاحب اور پھر جی ایچ کیو کا پیغام لے کر زمان پارک پہنچے، اور وہ مبینہ طور پہ جو پیغام تھا خواتین و حضرات وہ تھا کہ آپ 6 ہفتے رک جائیں اور 6 ہفتے کے بعد ہم کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کی طرف سے خان صاحب کو پیغام ہے، اور اس میں ایک دھمکی بھی شامل ہے، اور اگر آپ نے 6 ہفتے ہمارا انتظار نہ کیا تو پھر آپ ہم سے کوئی اچھے کی امید نہ رکھیے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ جاری رہے گا، اور پھر نہ گیم آپ کے ہاتھ میں آئے گی نہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ تو خیر یہ والا معاملہ رات کو ایک پیغام پہنچا ہے، اور خان صاحب نے مبینہ طور پہ اس کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا، لیکن ان کے پارٹی کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے، پارٹی کے ذرائع کے مطابق جو خان صاحب ہیں انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے ان لوگوں پہ کئی دفعہ ٹرسٹ کیا تھا، لیکن وہ ٹرسٹ ہمیشہ توڑا گیا، جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے یہ والی بات، یہ والی آفر بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ خان صاحب کے پاس اس وقت کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب از ان دا ون ون سچویشن رائٹ ناؤ۔ تو خان صاحب ممکنہ طور پہ آج جو فیصلہ کریں گے وہ اس دباؤ میں نہیں کریں گے، جو رات کو دھمکی آمیز جو میسج ملا ہے اس کے ڈر سے یا خوف سے آپ کو نظر آئے گا، ایسا میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ اور ممکنہ طور پہ اگر کوئی ڈیٹ پرولونگ کریں گے بھی تو وہ اتنی پرولونگ نہیں ہوگی کہ وہ دسمبر سے آگے جائے، تو ممکنہ طور پہ دسمبر کے اندر اندر ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ آج اناؤنس ہو جائے گی۔ اچھا، آپ بڑے استعفے کی بات، آج اجلاس ہوا ہے کل جی، اور اس میں پرویز الہی صاحب سے ایک جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں ان کی لڑائی ہوئی ہے اسی اجلاس کے دوران، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس تلخ کلامی کے بعد۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی عزت دیکھی ہوگی کہ عزت سب سے پیاری ہے، اور ان کا نام ہے جی وزیر ہیں یہ، اور پنجاب کے وزیر ہیں سردار حسنین بہادر دریشک صاحب ہیں، اور انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے یہ ٹویٹ شیئر کی رات کو، تو میں نے یہ ری ٹویٹ کر کے ان سے سوال پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کا جو موڈ ہے وہ کل کی ملاقات، اہم ملاقات کے بعد بدل گیا ہے، یا اب سمجھا جائے کہ یہ پرویز الہی صاحب کا جو موڈ بدلا ہے یہ پنجاب کی جو آئندہ کی سیاست ہے اس کی صورتحال بیان کر رہا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اب ان کا موڈ بدل جائے، اور پنجاب کی جو سیاست ہے اس کی ہوائیں اب تک تو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور ایک دم سے بدل جائیں یہ، کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو گجرات کے چودھری ہیں ان پر اتنا ٹرسٹ کبھی ہوا نہیں ہے، اور جب کبھی کوئی ٹرسٹ ہوا ہے تو ان لوگوں نے ہمیشہ اس کو ٹھیس ہی پہنچائی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور ان کے اب فیوچر کے بارے میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کا فیوچر اب نون لیگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کا فیوچر کسی اور پارٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو کچھ کیا سرائیوں میں لوگوں نے یہ بھی پوچھا اور لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ ان کا جو اگلی منزل ہے وہ ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ لوگ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں، فواد چودھری صاحب ہم سیلف، اس کے علاوہ بھی بہت سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے جو مصطفیٰ صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں، اور ان کی آلریڈی ایک لابی موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ ان کی سپیس بنانے میں آلریڈی کام کر رہی ہے، بٹ میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک ہم ان دا پارٹی۔ باقی فیصلے پارٹی کے ہیں، اور یہ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اپنی ریپوٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور فیوچر کا جو لائے عمل ہے وہ طے کرنا ہے۔ آج آپ سے اگلی ویڈیوز میں کچھ اہم خبریں بھی شیئر کرنی ہیں، کچھ اسلام آباد میں اہم ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور آج کا جلسہ جو ہے آپ کے ساتھ کور کریں گے، آپ کے ساتھ دیکھیں گے کہ آج عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔